السلام علیکم دوستوں، آج میں بتانے جا رہا ہوں بخیل کا ہاتھ مرنے سے پہلے کٹ گیا۔ ایک کاتب تھا، کتابت کرتے وقت جہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھتا، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے بجائے صرف سلم لکھا کرتا تھا۔ مرنے سے پہلے اس کا ہاتھ کٹ گیا، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک۔ خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ بخیل کی مرنے سے پہلے زبان کٹ گئی۔ ایک شخص تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت و سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں نامی اسم گرامی کے ساتھ صرف سلم لکھنے کا عادی تھا۔ اس کی موت سے پہلے زبان کاٹ دی گئی۔ بخیل مفلوج ہو کر مر گیا۔ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے ناموں کے ساتھ صرف علیہم لکھا کرتا تھا۔ اس کے جسم کا ایک حصہ سن ہو گیا اور وہ مفلوج لقوے کا مریض ہو کر مر گیا۔ بخیل اندھا ہو گیا۔ ایک شخص اسی طرح درود شریف کے معاملے میں بخل کیا کرتا تھا۔ وہ اندھا ہو گیا، حتیٰ کہ گلیوں بازاروں میں بھیک مانگتا پھرتا تھا۔ درود کے معاملے میں بخل کرنے والوں کو دنیا میں کیسی عبرت ناک سزا ملتی ہے۔ ہاتھ کٹ جائیں، زبان کٹ جائے، مفلوج ہو کر مر جائیں، دوسروں کے لیے سامان عبرت چھوڑ جائیں اور سلم کے کام چلانے والوں کو خود غور کریں۔ زبان کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، مفلوج ہو کر مر جائے، دوسروں کے لیے سامان عبرت چھوڑ جائیں اور سلم سے کام چلانے والوں خود غور کریں، سوچیں اور اس عادت پر توبہ کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اور اس کے برعکس جو خوش نصیب لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا وظیفہ بنا لیتے ہیں، لوگوں کو درود و سلام پڑھنے کی تربیت دلاتے ہیں، زندگی بھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت کا درس دیتے ہیں اور لوگوں کو عاشق رسول کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں، جب وہ اہل درود اور اہل محبت اس دنیا فانی سے عالم جدائی کی طرف سفر کرتے ہیں تو عجیب اور ایمان افزور بشارت دوسروں کو سنائی جاتی ہیں۔ کسی کی تربت خوشبو سے مہک اٹھتی ہے تو کسی کے جنازے پر ابر رحمت انور کی بارش برسنے لگتی ہے اور کہیں ملائکہ کرام جنازے پر قطار اندر قطار اڑاتے آتے ہیں۔ اس ضامن میں چند ایمان افروز حقائقیں پیش کی جائیں۔ مؤلف دلائل و خیرات کی قبر سے مشک کی خوشبو آئی۔ حضرت عبداللہ محمد بن سلمان نے درود شریف کی بہت ہی کتابیں لکھی ہیں جو بہت ہی مشہور اہل محبت کی کافی مقبول ہیں۔ یہی وہ حضرت شیخ جزولی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے متعلق یہ بات سایہ ثبوت تک پہنچتی ہے کہ آپ کی قبر انور سے کستوری مشک کی خوشبو مہکتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں درود شریف بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ صاحب دلائل و خیرات حضرت شیخ جزوی کے وصال کے 70 سال کے بعد آپ کے جسد مبارک کو مقام سوز سے مراکش منتقل کرنے کے لیے قبر سے نکالا گیا تو آپ کا کفن مبارک بھی پوشیدہ نہیں ہوا تھا، آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت تھا۔ وسائل سے قبل آپ نے داڑھی مبارک کا خط بنوایا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی خط بنوا کر لیٹے ہوں، بلکہ کسی نے امتحاناً آپ کے رخ مبارک کو انگلی رکھ کر دبایا، جب انگلی اٹھائی تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا
اور وہ جگہ سفید ہوگی جیسے زندوں کا ہوتا ہے، تو پھر دیر کے بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی، یعنی جس طرح زندوں کے جسم پر خون رواں ہوتا ہے، اور دبانے سے یوں ہی ہوتا ہے کہ وہ ساری بہاریں درود شریف کی کثرت کی برکت سے تھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جنازے میں فرشتوں کا نزول۔ حضرت سہیل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو ایک شور برپا ہو گیا۔ آپ کے جنازے مبارک میں کثرت تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ شہر میں ایک یہودی بھی رہتا تھا جس کی عمر 70 برس کی تھی۔ اس نے جب شور سنا تو وہ بھی دیکھنے کے لیے نکلا۔ لوگ جنازے مبارک کو اٹھائے ہوئے جا رہے تھے۔ اس نے جنازے میں جلوس دیکھ کر پکارا، اے لوگ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے پوچھا، تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے اترنے والوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور وہ فرشتے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر آسمان رویا۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سردی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے کہ زبردست بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ کے سوا نگاروں میں سے بعضوں نے 700 اور بعضوں نے اس سے بھی زیادہ کرامتیں نقل کی ہیں۔ آپ کے مریدوں کو جنگل میں شیر نے گھیر لیا۔ اس نے آپ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً یاد کیا۔ فوراً آپ ہاتھ میں عطا لیے ہوئے نمودار ہوئے اور شیر کو مار کر بھگا دیا اور غائب ہو گئے۔ ہمراہیوں نے دریافت کیا، یہ کون بزرگ تھے؟ اس نے جواب میں دیا، میرے پیر و مرشد حضرت مجدد الف ثانی تھے۔ اس میں ایک شخص نے آخر وقت یہ وصیت کی کہ میرے جنازہ حضرت مجدد الف ثانی کی خدمت میں لے جا کر پیش کرنا۔ جب جنازہ لایا گیا آپ نے توجہ فرمائی، مردہ کا دل جاری ہو گیا۔ اسی رات اس کے اقرباء نے میت کی اس کیفیت کو خواب میں ملاحظہ فرمایا۔ اس کتاب میں یہ ہے کہ شب برات میں آپ پر ظاہر کر دیا گیا تھا کہ اسی سال وسائل پائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے وفات سے ایک روز قبل کل حالات وفات حتمی کے وقت وسائل تک بیان فرما دیا تھا اور یوں ہی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ نے جب اپنے وسائل شریف سے قبل اپنے ایام باقیہ یعنی اب اتنے دن تک زندہ رہوں گا ظاہر فرما دیے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے 63 سال کی عمر شریف میں وسائل فرمایا۔ آپ کے وسائل پر زمین آسمان روئے تھے۔ آپ کو جب غسل دیا جا رہا تھا اس وقت آپ کے دونوں مبارک ہاتھ اسی طرح تھے جس طرح نماز میں قیام کی حالت میں باندھے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ غسل کے دوران کھولے گئے پھر ویسے ہی ہو گئے، اور آپ کے چہرے مبارک پر تبسم کھیل رہا تھا۔ آپ کے جنازہ مبارک کو آپ کے بڑے صاحبزادہ حضرت خواجہ محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے قریب لایا گیا تو وہاں جگہ کی تنگی تھی۔ آپ کا جنازہ مبارک جیسے ہی لایا گیا، صاحبزادہ صاحب کی قبر شریف جانب مشرق تقریباً 1 ہاتھ ہٹ گئی اور جگہ خود بخود وسیع ہو گئی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری انٹرسٹ ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل احمد جانی کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ السلام علیکم۔